السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل یہ ایک کلپ چل رہا ہے، وہابیاں تو رہنا بچ کے۔ سن 1937 میں امرتسر شہر میں بریلوی حضرات نے 3 روزہ کانفرنس کی، اور اس میں اہل حدیث حضرات کے خلاف حسد، کینہ، بغض ظاہر کیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کو بھرنے کی کوشش کی گئی، خوب منافرت پھیلائی گئی، اور یہاں تک کہ یہ بات کہہ دی گئی، ایک وہابی کو قتل کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اہل حدیث حضرات نے ان کی اس خبث باطن، غلط نظریات، اور جو مسلمانوں کے درمیان منافرت پیدا کی جا رہی تھی، اس حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے کانفرنس رکھی۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، جن کے متعلق سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ فاتح قادیان ہیں، مرزا قادیانی ان سے عاجز آ کر کے بذات خود اس نے آخری فیصلہ کا اشتہار شائع کیا، اور پھر اپنی اس دعا کے نتیجہ میں بذات خود وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ مرزا قمر بیگ نام کا شخص، جو ان مولویوں کی تقریریں سن کر کے 100 شہید کا ثواب لینا چاہتا تھا، اس نے ایک گنڈاسا تیار کیا، چونکہ خود لوہار فیملی سے تعلق تھا۔ جب مولانا مبارک مسجد میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو اپنے سواری تانگا سے نیچے اتر رہے تھے، تو اس نے آ کر کے اچانک ان کے سر کے اوپر حملہ کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ وہ پگڑی امامہ وہ بھی کٹ گیا، کلا بھی کٹ گیا، اور گہرا زخم آیا، خون کے پھوارے چھوٹ گئے۔ ابھی سنبھلنے نہ پائے تھے تو دوسرا وار اس نے کیا، جو پیشانی اور چہرے پہ۔ مولانا اٹھے، حوصلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، اور ان کو لے جا کر کے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ جب مولانا صحت یاب ہوئے، اس شخص کو انگریزی گورنمنٹ نے 4 سال کی سزا دے دی۔ پتہ چلا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو کہ اس کے بچے بیچارے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ جن مولویوں نے اس بات پر اسے برانگیختہ کیا، ان میں سے کسی نے اس کے بیوی بچوں کی خبر گیری نہیں کی۔ شیخ الاسلام باقاعدگی کے ساتھ ان کے گھر ایک شخص کی وساطت سے 50 روپے ماہانہ بھیجتے رہے، اور اس شخص کو یہ پابند کر دیا کہ میرا نام نہیں لینا۔ جب وہ شخص رہا ہو کر کے گھر آیا، اسے حالات معلوم ہوئے، گھر والوں نے بتایا کہ اس طریقے سے کسی شخص کی طرف سے 50 روپے
ماہانہ جو ہے وہ ہمیں ملتے رہے، جس سے ہماری گزر اوقات ہوتی رہی، گھر کا نظام چلتا رہا۔ جن مولویوں کے کہنے پر تم نے یہ کام کیا، انہوں نے تو ہماری خبر گیری ہی نہیں کی۔ جب اس نے تحقیقات کی، پتہ چلا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، وہی میرے بیوی بچوں کو خرچہ دیتے رہے، آ کر کے معافی مانگی اور ان کے حلقہ بگوش ہو گیا اور اہل حدیث ہو گیا۔ آج اس کا پورا خاندان پاکستان میں موجود ہے اور وہ سب لوگ اہل حدیث ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس قسم کی باتیں کر کے ان سے دور تو کر سکتے ہو، لیکن اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے آپ لوگ کسی کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتے۔ اور جو لوگ للہ فی اللہ کام کرنے والے، جو توحید کا علم بلند کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پھیلانے والے ہیں، اس کو عام کرنے والے ہیں، پوری دنیا کو اس کا پابند بنانے والے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی سنواری جائے، ان کی آخرت بھی سنواری جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سبق تو دیتے ہیں کہ وہابیوں تو بچ کے رہنا، کبھی ان کو پتہ چل جائے کہ یہ چاہتے کیا ہیں وہابی، اور کیا دینا چاہتے ہیں ہمیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو یہ غلط سبق دے رہے ہیں پھر یہ ان سے بچ کر کے رہیں گے، جیسا کہ مرزا قمر بیگ کا معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔